لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبادت کے لیے سبھی حضرات خوش ہیں مرکزی سیرت کمیٹی ہری پور اور مولانا محمد امجد خان صاحب ان کی دعوت پر اور اپنے نہایت عزیز دوست پرانے دوست معروف شناخان رسول پروفیسر حافظ مطیع الرحمان نفیسی ان کی ترغیب پر آج کی اس خوبصورت محفل حمدنات میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں نہایت شکر گزار ہوں انتظامیہ محفل کا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے شرکت کا موقع دیا آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی آپ کا ذوق قابل دید ہے رات کی اس پہر سردیوں کی رات آپ نہایت جمی کے ساتھ تشریف فرما ہے یقیناً عشق رسالت کی دلیل ہے اللہ آپ کے اس عشق کو اس جذبہ کو قبول فرمائے چونکہ کافی وقت ہو چکا آپ حضرات کو سن رہے ہیں اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے جن میں سے اکثر میری جماعت بزم حسان کے رہنما تھے اور یہ سبھی آپ کو ترنم میں سنا رہے تھے سر میں سنا رہے تھے ترنم کے بعد سر کے بعد بے سرے کو سننا مشکل ہوگا میرے پاس سر نہیں ہے لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے مجھے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور اپنی گفتگو کے دوران بھی لگے گا میں کوشش تو یہ کروں گا کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں بہرحال بعض دفعہ کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے گفتگو میں جہاں پہ جی چاہتا ہے کہ سامعین اگرچہ وہ سامع ہیں لیکن وہ بھی ساتھ بولے یہ ایسا موڑ بھی آ جایا کرتا ہے اور محفل کا ایک حصہ ہوتا ہے
پروفیسر صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے بڑے اکراماً لفظ کہے، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں، میں ایک جملہ عرض کروں کہ قاضی مطیع اللہ دو ہے، ایک قاضی مطیع اللہ ہو جسے آپ جانتے ہیں، اور ایک قاضی مطیع اللہ ہو جسے میں اور میرا رب جانتا ہے۔ جسے آپ جانتے ہیں وہ بڑا خطیب ہے، مقرر ہے، بڑا اچھا ہے، نیک ہے، اور جسے میں جانتا ہوں وہ بڑا نکما ہے، نالائق ہے، کام چور ہے، اعمال چور ہے۔ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کرنے چلا ہوں محبتوں سے، امید ہے نوازیں گے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے۔ بڑا سادہ ہے دوسرا جملہ، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھ ہی کو ہے خبر جو درے پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسان إِلَّا مَا سَعَى، اور سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، جس نے لکھا تو ہی تو ہے۔ مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے۔ جنہیں سمجھ آئیے وہ ذرا ہلکا سا مسکرا دے، بات بن جائے گی۔ اور ایگو والے بھائیا تھوڑا سا ایگو کم کر دیں، تھوڑی سی بیس کھول دو، آواز کھول دو اس کی۔ آپ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے۔ حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے۔ تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیم، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ میں چاہ رہا ہوں جنہیں سمجھ آئیے وہ مسکرا کے کہتے سبحان اللہ۔ تھکے بیٹھے ہو، مجھے احساس ہے آپ کا، مجھے احساس ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ہری پور میں آج خوبصورت محفل سجی ہے، اللہ کرے کسی کنارے لگ جائے۔ محبت سے ذرا بولیے گا، محبت سے بولیے گا۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے
ہے حاضر ہے تو ناظر حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے یہ اس کی غیرت ہے ایک جملہ عرض کرتا ہوں ساتھ محبت سے چلیے گا انشاءاللہ ہر کوئی کہتا ہے میری وہ عزت کر جو میری عزت ہے اسٹیج والوں میں نے عرض کیا کہ میں دل سے بات کہنے چلا ہوں دل کی کہنے چلا ہوں آپ بخل کا مظاہرہ نہ کیجئے گا ہر کوئی چاہتا ہے میری وہ عزت کر جو میری عزت ہے ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو وہ بخشے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے ہر کوئی کہتا ہے میری وہ عزت کر جو میری عزت ہے جھگڑا تنظیموں میں جھگڑا جماعتوں میں جھگڑا برادری میں جھگڑا رشتوں میں جھگڑا عہدوں میں جھگڑا مارکیٹوں میں جھگڑا حلقہ میں جھگڑا اسمبلیوں میں میری وہ عزت کر جو میری عزت بولو میرے ساتھ میری وہ عزت کر جو میری عزت ہر ایک کا جھگڑا کہ میری ایسی عزت کر جو میری عزت ہے میں لفظ شروع کرنے چلا ہوں کبھی سوچا ہے اس کی عزت کیا ہے سوچا ہے دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے حاضر ہے تو ناظر حی القیوم پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے اس کی عزت کیا ہے تو یوں خاموشی سے بیٹھے رہو گے تو میں 6 نمبر کو سناؤں گا ہر بات کے جیسے کرنے کا سٹائل ہوتا ہے ویسے سننے کا بھی سٹائل ہوتا ہے میری گفتگو جس انداز سے سنیں گے میں پھر ویسی گفتگو شروع کر دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 نمبر کوئی غلط کام ہے الحمدللہ وقت لگا رکھا ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے میں یہاں سے باہر نکلوں اور کوئی مجھے پکڑ کے کہے تقریریں ہی کرتے رہتے ہو یا کوئی وقت بھی لگا رکھا توجہ رکھیے گا میرے جانے توجہ سب کی پروفیسر صاحب اس کی عزت کیا ہے جس نے تجھے عزت دی جس نے تجھے عزت بخشی تیری عزت میری عزت کیا حیثیت رکھتی ہے اٹھائیے اللہ کا قرآن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اپنے آپ کو تو سوچ تو کیا تھا مٹی تھا مٹی سے میں نے تجھے اٹھایا سورہ مومنون 18واں پارہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
احسن الخالقین. تو مٹی تھا, مٹی سے اٹھایا, نطفہ بنایا, نطفے کو میں نے لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی میں نے ہڈی بنائی, ہڈی پہ پھر میں نے گوشت چڑھایا, پھر اتنا پیارا بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. کن کہا زمین بن گئی, کن کہا آسمان بن گیا, کن کہا شمس و قمر بن گئے, شجر و حجر بن گئے, بر و بحر بن گئے, کن کہا نباتات بن گئے, جمادات بن گئے. جب تجھے بنانا تھا کن نہیں کہا, خلقتہ بیدیہ, مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا. ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا پڑا. اتنا پیارا بنا ہے, اتنا پیارا بنا. مصور جب تصویر بناتا ہے, مصور جب تصویر بناتا ہے, تصویر بنا کے جب دے دے آپ کو تو کہتے ہیں اس کے اوپر لیمینیشن کروا لیں, فریم چڑھوا لیں, سنبھال لیں, ڈسٹ نہ پڑتی رہے, مٹی نہ پڑتی رہے. کیوں؟ دیمک لگ جائے گا. اگر آپ کے کوچ بنے گفتگو تو مجھے بتائیے گا, میں شیئر شروع کر دوں گا. دوستو توجہ ہے؟ مصور جب تصویر بناتا ہے کہتے سے سنبھال لیں, اس کے اوپر ڈسٹ نہ پڑے, گرد و غبار نہ پڑے, دیمک لگ جائے گا. تصویر میں نے بنا دی, اسے سنبھال لیں, آگ نہ چھوئے, جل جائے گی. تصویر میں نے بنا دی, اسے سنبھال کے رکھ لیں, لیمینیشن کروا لیں, اسے پانی نہ لگے, نقوش مٹ جائیں گے. تصویر میں نے بنا دی, اسے سنبھال لیں, اسے مسلسل ہوا نہ پڑتی رہے, دھندلی ہو جائے گی. مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتے ہیں اسے سنبھال لیں, مٹی نہ پڑے, دیمک لگ جائے گا, پانی نہ لگے, دھندلی ہو جائے گی, آگ نہ چھوئے, جل جائے گی, ہوا نہ پڑے, نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے, یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے, وہ مصور انہی 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے. جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے, وہ مصور انہی 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے. یہ مصور تصویر بناتا ہے تو اسے روشن کمرہ چاہیے. میں کیا کروں, آپ کو سورہ یاسین پڑھوں. یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے گی تو کہے گا کہ میں اب تصویر نہیں بنا سکتا, اسے روشن کمرہ چاہیے. اور وہ مصور اندھیرے میں نہیں, اندھیروں میں بناتا ہے. اندھیرے میں نہیں, اندھیروں میں بناتا ہے. پیٹ کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, اندھیروں میں بناتا ہے. یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے. یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے, اسے دیکھ کر بناتا ہے. اور وہ مصور ایسی تصویر بناتا ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے, انگوٹھے کا نشان معتبر ہے. کیوں؟ ایک کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا ہے, اور اس نے پہلے بتا دیا بلا قادرین علی ان نشبیہ بنانا. میں کیا تمہید شروع کر بیٹھا, اللہ کرے کہیں کنارے لگا دو, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. بھئی آخری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آواز تھوڑی سی کھول دو, میں اس کے اوپر چڑھ کے نہیں بول سکتا. جی بہتر تو میں وہاں مجھے پوچھنے تو دے. اتنا حسین بنایا, توجہ, اتنا پیارا بنایا, پھر قسمیں اٹھائیں. آپ کی عزت کی بات کرنے چلو, توجہ, اس کی عزت, ایک آپ کی عزت, اور عزت کیا ہے, توجہ, اتنا پیارا بنایا کہ پھر قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون وطور
सीरीन वहाज़ अल बलद अल अमीन लक़द ख़लक़ना अल इंसान फी अहसन तक़वीम। हज़रात फरमाते हैं 4 कसमें हैं, मैं तालिब इल्म को 5 दिखाई देती हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीरीन वहाज़ अल बलद अल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर तैन तूर सैना की कसम, बलद अल अमीन की कसम। ये 4 कसमें उठाने के बाद फिर फरमाया लक़द लक़द लक़द, कद पर लाम लगा के ताकीद कर दी। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैं रब से जितनी खूबसूरत तख्लीक हो सकती थी मैंने कर। मैं कुछ तमहीद ज्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगा। मैंने अपने तख़य्युल में सवाल किया, अल्लाह इतना हसीन बनाया क्यों? इतना बनाया क्यों? बड़ा दुख होगा इतना हसीन बनाया क्यों? अल्लाह फरमाते हैं ये बताने के लिए ही तो अपना महबूब भेजा, महबूब भेजा है, जिसे सारी कायनात से आला बनाकर भेजा, सारी कायनात से बरतर बनाकर भेजा, सारी कायनात से हसीन बनाकर भेजा, सारी कायनात से असद हसीन अकमल जमील अजमल कामिल बनाकर भेजा, आला बनाकर भेजा, औला अकबल बनाकर भेजा, बरतर बनाकर भेजा, बाला बनाकर भेजा, जिसे सारी कायनात का इमाम बनाकर भेजा, मकसूद कायनात बनाकर भेजा, मरकज़ कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रूह कायनात बनाकर भेजा, तबीब कायनात बनाकर भेजा। वो आया तो आने के अंदाज जुदा है, वो चला तो चलने के फिर अंदाज जुदा है, वो फैला तो फैलने के अंदाज जुदा है, जिसे मैंने सारी कायनात का इमाम बनाया। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत बिजली का बरतर, वो बरकत का हाला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूशा से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? कौन आया? वो किसरा के किगरे गिरे जा रहे हैं, वो रूमी और शामी गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? कौन आया? जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला, ताजदारे खत्मे नबूवत, पूरा मजमा दोनों हाथ बुलंद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जमाले मुअल्ला मोहल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। कौन आया? वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हिरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीं पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, सारे का सारा कुरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीं पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। मैंने अर्ज किया था एक जुमला मौलाना अफजल खान साहब की खिदमत में कि जब सो जाएंगे बैठे तो रहेंगे, लेकिन सो जाएंगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जागते रहेंगे। अब पत्नी आप उनकी बात का भरम रखते हैं या मेरी बात किसी कोने में लगी है जाके? मैंने कहा था सो जाएंगे, दोनों मकान आ गया है, हिरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया, सारी कायनात से आला बनाकर भेजा, सारी कायनात से बरतर बनाकर भेजा, हसीन बनाकर भेजा, प्यारा बनाकर भेजा, सजीला बनाकर भेजा, खूबसूरत बनाकर भेजा। मेरे आका जैसा कोई नबी भी नहीं। बेशक जो कह रहे हैं मुझे पता है कि उन्हें इल्म है, उनका अकीदा है, लेकिन ये आपका बेशक मैंने किसी और के घर को जाना है, इससे ज्यादा तशरीह मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सलीस मैं नहीं कर सकता। इसे ये आपकी बेशक मैंने किसी और के दरवाजे में पहुंचानी है। मेरे आका जैसा कोई और नबी भी नहीं,
आका जैसा कोई और रसूल भी नहीं, आका जैसा कोई और पैगंबर भी नहीं। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा है अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, जमीनो जमा उसी पलड़े में, मकीनो मकां उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, शम्सो कमर उसी पलड़े में, बैतुल्लाह उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, बैतुल मुकद्दस उसी पलड़े में, लोहो कलम उसी पलड़े में, अर्श कुर्सी उसी पलड़े में, नबातात जमादात अर्जियात फल्कियात उसी पलड़े में, उलमा सुलहा अतकिया नजबा अंबिया उसी पलड़े में, आदम नूह इब्राहिम इस्माइल मूसा ईसा यहया ज़करिया लूत हूद याकूब यूसुफ इलियास ज़ुल्किफल उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी है। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुंद और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दपोशी तेरी, मुझको ताबे सुखन दे खामोशी तेरी, तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तू कुजा मन कुजा। कुजा मेरे सोए हुए सामीन, तू कुजा मन कुजा समझना है। उन्होंने कहा था किथे मेहरे अली, किथे थे मेरी सनावतियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले जिन्हें सैफुल मुलूक का कलाम लिखिया, उन्होंने नाम सी मुहम्मद। वो कहते मैं मुहम्मद ठग लोको, मैं मुहम्मद चोर, मैं मुहम्मद ठग लोको, मैं मुहम्मद चोर, जिन्हा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मुहम्मद हो। मेरे आका जैसा कौन हो सकता है? मेरे आका जैसा कोई नबी भी नहीं। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूँ और मैं आज की इस महफिल में ये समझ रहा हूँ कि प्ले ग्रुप भी है, 5वीं क्लास भी है, 8वीं क्लास भी है। मुझे सबको 2 बच्चों को तो मैं तो रखेगी जी मेरी जाने। मैं जुमला अर्ज करने चला हूँ, मुझे बड़ा दुख होगा कि वो जुमला अगर किसी ने जाया किया। मैं दिल की धड़कन रखने चला हूँ। भाई मेरा बड़ी तवज्जो, उस पर कोशिश कीजिएगा कि आपका लब खुले। और हाँ, एक बात अर्ज कर दूं कि ये जो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे बाकी दोस्तों ने भी आपको यकीनन कहा कि बोलते रहिएगा या बोलिएगा, इसमें ये मत समझिएगा कि हम इंसल्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। मैं आया, मेरी मजबूरी थी, वक्त दे रखा है, वादा कर रखा है, ना आए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, आप इसके रिसालत में आए, आप काबिल रश्क हैं, आप इसके रिसालत में आए। लेकिन ये सिर्फ महफिल को साथियों से चलाना है। महफिल सजाने वालों ने सजा दी, आप आ गए, हम भी हाजिर हो गए। लेकिन अब एक पैगाम को यहाँ हरिपुर की फिजाओं में मैंने छोड़ना है और आपके दिल की धड़कन को छोड़ना है। मेरा ये जुमला बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा, जाया न कीजिएगा। वो वजूदे मोहम्मद ने बताया कि तुम लावारिस नहीं। वजूदे मोहम्मद ने बताया कि तुम लावारिस गनी में बात आगे कैसे लिए चलूंगा। इतनी बात हो चुकी कि हुजूर का मकाम आला है, हुजूर का हुस्न आला, जमाल आला, कमाल आला, फजल आला, इखलाक आला, खलवत आला, जलवत आला, किताब आला, शरीयत आला, तरीकत आला, यार आला, असहाब आला, वजूद आला, पसीना आला, जीना आला, करीना आला, मदीना आला। ये बात उन्होंने भी की, इन्होंने भी की, यहाँ भी हुई, वहां भी हुई। हुजूर का मकाम आला, हुजूर का मकाम आला। ये बात हो चुकी, तवज्जो, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हुस्न आला, जमाल आला, कमाल आला, मेरे आका जैसा हंसी कोई नहीं, मेरे आका जैसा पसीना किसी का नहीं।
सैयद आयशा हुजूर का पसीना अपने कपड़ों पर लगाकर मक्का की औरतों के पास जाती है तो मक्का की औरतें पूछती हैं आयशा खुशबू कहाँ से मंगवाई? पसीना किसी का नहीं, ये बात हो चुकी। हुजूर का वजूद ऐसा वजूद किसी का नहीं, ये बात हो चुकी। हुसन आला मैं जुमला ही कर्ज करने चला हूँ। वजूद मोहम्मद ने बताया कि तुम लावारिस नहीं हो। जो बच्चा लावारिस हो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता तू रात 12 बजे क्यों आया, तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, किसके साथ था, क्यों था, किधर था, किस लिए था। वारिस पूछा करता है। कौन पूछता है? वारिस पूछता है किधर था, किसके साथ था, क्यों था, किस लिए था, किससे पूछ कर गया था। और जिसका कोई वारिस ना हो वो कभी किसी को कहता है तू मेरा चचा बन जा, तू मेरा मामू बन जा, तू मेरा बड़ा बन जा, मेरा और बड़ा कोई नहीं है, तू मेरा बड़ा बन जा। और जिसका वारिस हो, जिसका वारिस हो उसे फिक्र रहती है, उसे फिक्र होती है मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा। और सब बड़ी अजीब सी बात अर्ज करने चला हूं, मुझसे पूछा जाएगा। और याद रखिए वारिस अगरचे लिहाफ ओढ़ ले नींद उसे नहीं आती, ताक में रहता है, दरवाजे की जानिब देखता रहता है, कब आता है तो पूछता हूँ। आता है तो पूछता हूँ किधर था, किसके साथ था, क्यों था, किससे पूछ कर गया था। हुजूर वारिस है उम्मत के। हुजूर वारिस है उम्मत के। वारिस पूछा करता है किधर था, वारिस पूछा करता है किधर था, किसके साथ था, क्यों था। मैं वारिस हूं, मेरे पास बैठा करना। बाप कहता है सब कुछ तो लाता हूं तेरे लिए, क्या चीज है जो मैं तेरे लिए नहीं लाता। आज हर घर के में ये मसला है, मेरे पास बैठा करना, औरों के पास जाके बैठता है। मैं वारिस हूं तेरा, सब कुछ तो लाता हूं तेरे लिए, न दिन देखता हूं, न रात देखता हूं, न सेहत देखता हूं, न बीमारी देखता हूं, सब कुछ लाता हूं तेरे लिए। मेरे पास बैठा करना, तवज्जो हरिपुर वाला तवज्जो, मेरे पास बैठा करना। आका वारिस है उम्मत के। आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अरे उम्मत वालों सब कुछ लाया हूं आपके लिए। अल्लाह सब कुछ लाया हूं। मुस्कुरा दो, सिर्फ मुस्कुरा दो। सब कुछ लाया। अच्छा सब कुछ लाया हूँ आपके लिए। नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। सब कुछ लाया। यहाँ पे अब एक साहिब हो सकते हैं खुश हो जाएं, लेकिन जो मेरे साथ खुश होंगे उनके लिए मैं अगला जुमला अर्ज करूँ। यहाँ तक हो सकता है एक साहिब खुश हुए हों, लेकिन जो मेरे साथ खुश होंगे उनके लिए मैं अगला जुमला हदिया कर रहा हूँ। बच्चा पूछता है अब्बा आप वारिस हैं? हाँ वारिस हूँ। तो मैं सिर्फ आपकी बात मानूं? सिर्फ आपकी बात मानूं, आपके अलावा किसी की बात ना मानूं, आपके अलावा किसी की बात ना मानूं, किसी के पास ना बैठूं, सिर्फ आपकी बात मानूं। बाप कहता है बेटा औरों की भी मानेगा, लेकिन उसकी जिसके बारे में मैं कहूँ। तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है, मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में बुरा कौन है। मैं तुझे बताऊंगा कि मुनाफिकत का लिबास किसने पहन रखा है। मैं तुझे बताऊंगा लिबास खिजर में रहसन कौन है। मैं तुझे बताऊंगा रहबर कौन है। मैं तुझे बताऊंगा रहनुमा कौन है। मैं तुझे बताऊंगा चोर कौन है।
تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے؟ کسے چچا کہہ سکتا ہے؟ کسے ماموں کہہ سکتا ہے؟ ہری پور والوں، میں بڑا درد دل رکھنے چلا ہوں آپ کے سامنے. بہت بخیل ہوگا بندہ جو میرے اس جملے کو ضائع کر گیا، ہضم کر گیا، اور میں سمجھوں گا میرا اپنا نہیں ہے، کہیں اور سے آیا بیٹھا ہے. باپ کہتے ہیں بیٹا میں وارث ہوں تیرا، میں تجھے بتاؤں گا، اچھا میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، برا کون ہے، کس سے مشورہ لے سکتا ہے، کسے چچا کہہ سکتا ہے، کسے ماموں کہہ سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ وارث ہیں امت کے، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں گا میرے علاوہ کس کی بات ماننی ہے، میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ بتائیے نا. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میں بتاؤں گا کس کی بات ماننی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارث اپنے سینے میں تڑپ رکھتا ہے. میرے خیال میں خود مشکل میں پھنس گیا، مشکل سی تمہید شروع کر کے. وارث تڑپ رکھتا ہے سینے میں. اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو. تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو. سنگ دل نہ بنو، یا آپ کسی کے وارث ہیں یا کوئی آپ کا وارث ہے. اتنے انجان بھی نہ بنو. وارث کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے. میں بتاؤں کہ یہ تڑپ کیا ہوتی ہے. بڑا ایک لطیف سا جملہ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کے دینے چلا ہوں. توجہ. میں نے 4 گھنٹے بھی بٹ صاحب سے ایک پرانا تعلق ہے. میں نے 3 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے اور بڑے لچھے دار بھی کی ہے اور اشعار کی بھرمار بھی کی ہے. بلکہ بعض دوست مجھے کہتے تھے کہ تو چلتا پھرتا دیوان ہے. اتنا کچھ کی ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا جا رہا ہے میرا جی کرتا ہے اوپر سے کوئی بات ہو یا نہ ہو، اندر سے ہو. تڑپ کیا ہوتی ہے؟ تڑپ کسے کہتے ہیں؟ وارث کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے اور اسے اس تڑپ کے بارے میں کہنا نہیں پڑتا کہ میرے سینے میں تڑپ ہے. اسے یہ بتانا نہیں پڑتا. آپ کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپ ہے. جملہ آپ کے حوالے کر دو. وہ تڑپ اتنی ہے کہ لالچی ہو. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صحت دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں، نہ اپنے دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ بیگانے دیکھتے ہیں، نہ سود دیکھتے ہیں، نہ چوری دیکھتے ہیں. سب کچھ ہڑپ. کیوں؟ اولاد کے لیے. تڑپ ہے نا، لالچی ہے نا. وارث ہے نا تو لالچی ہیں. آپ بھی لالچی، میں بھی لالچی، لیکن نہ آپ مجھے لالچی کہو گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا. لفظی ایسا ہے لالچی. آپ میرا ادب کرو گے، میں آپ کا ادب کروں گا. آپ میرا احترام کرو گے، میں آپ کا احترام کروں گا. نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا. میں آپ بھی لالچی ہوں، میں بھی لالچی. اوے ہری پور والوں، میں آج یہ نہیں بتانے چلا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے. میں یہ بتانے چلا ہوں کہ حضور کے سینے میں آپ کی کتنی محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص حریص حریص. جتنا بھی کوئی کہے قاضی سبل کے معنی کر، حریص لالچی کو کہتے ہیں، حرص لالچ کو کہتے ہیں. میں نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. اگر ایک کافر آئے تھے تجھے عورتیں دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، جاہو جلال دیتے ہیں، میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے.
لیے الفقر فخری، مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے، ایک وقت ملے دوسرے وقت نہ ملے مجھے اس پر ناز ہے، میں تیری خاطر اپنے شکم کو خالی رکھوں مجھے اس پر ناز ہے، الفقر فخری۔ اللہ لالچی کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اپنی اولاد کو بلا سے دلوانے کو لالچی ہے اور میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کو لالچی ہے۔ اس نے تو تڑپ کی انتہا کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے لفظ سے، میں اپنے حروف سے آقا کی تعریف کروں، لوگوں کو پتہ چلے یہ عاشق ہے۔ ارے میرا عشق کہاں پہ ہے؟ میں یہ نہیں بتانے آیا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ میرے لفظ کو کسی ترازو میں رکھیے، کتنی محبت، اللہ کتنی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، اللہم اغفر لامتی، دیکھتا رہا، ہر جگہ پہ دیکھتا رہا۔ ایک دن تو میرے محبوب نے حد کر دی، میں نے بلایا اپنے پاس، وہ مقام جہاں سدرہ پہ آ کے جبریل بھی رک گیا۔ میرے بس میں ہوتا یہاں میں کھڑے ہو کے بیان کرتا، وہاں جا کے سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جاتا۔ جبریل بھی رک گیا۔ اور اگر ہوش میں بیٹھے ہو تو عرض کروں یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا، جہاں نور رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے بڑھو نا، جبریل آگے آؤ نا، تو جبریل ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت برم، یا رسول اللہ آگے نہیں آ سکتا، اگر بال کے سرے کے برابر بھی آگے آتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ مجھے اشارہ تو یہ مل گیا کہ اب تقریر ختم کرنے پہ آ جاؤں۔ آپ لوگ آپ حضرات مطمئن رہیے، کیسا بھی انشاءاللہ پورا وقت دیں گے۔ یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا، جہاں نور رک گیا۔ ہاتھ باندھے کھڑا ہوں علی پور والوں، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے مزاج تو نہیں ہو آپ، میرے ساتھ یہ ٹھنڈا رویہ۔ جبریل رک گیا، نور رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے انتہا کر دی، تڑپ کی بات کر رہا تھا کہ بارش کے سینے میں تڑپ، میرے محبوب نے انتہا کر دی۔ میں نے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا محبوب السلام علیکہ، السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام، بس السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام۔ میرا محبوب اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے مجھے سلام مل گیا، السلام علیکہ، لیکن وہاں جا کے اپنے رب سے ایک احتجاج کی صورت میں کہتا ہے اللہ تیرا سلام مجھ پر، اور وہ جو تیرے توحید کی خاطر مارے کھا رہے ہیں وہ السلام علیکہ، جواب تھا کہ ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو گیا،
کیا ہے؟ آقا فرماتے نہیں، ان کا تذکرہ تو الگ کر دیا، والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا، میں نے اپنی اپنی گناہگار امت کو شامل کیا۔ تڑپ حضور کے سینے میں بولو ذرا محبت سے، یہاں پہ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی ماننی ہے، ابو بکر کی بھی، ابو بکر کی بھی۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ علیکم بسنتی؟ علماء کرام آپ کو سبق کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جن کے میں سبق سنا رہا ہوں، توجہ۔ یہ کیوں فرمایا علیکم بسنتی؟ آدم جی اللہ فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، چند کلمے دیے آدم کو، میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں، توجہ۔ آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد نو آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ نو جی اللہ آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ یعقوب جی اللہ آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہے کسی نے نہیں، جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا کسی نے نہیں۔ تو قاضی کو اپنی محبت میں کہنے دینا، اللہ فرماتے محبوب کتاب ساری لے جا، شریعت ساری لے جا، حکمت سارے لے جا، تدبر سارا لے جا، صداقت ساری لے جا، عدالت ساری لے جا۔ ارے محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، عدالت لے جا، جا کے فاروق سجا، سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا، شجاعت لے جا، جا کے حیدر سجا، سیاست لے جا، جا کے معاویہ بنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مدین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، عیال معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں بجدے کی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ ہتھیار صحابہ کا، ارے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ کل سوئے رہے مجھے کل 3 پروگرام کرنے ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ کیا کہنے صحابہ کے، کیا کہنے صحابہ، کیا کہنے صحابہ، کیا کہنے آپ کے سننے کے، محبت درد
دیتی ہے محبت جان لیتی ہے آئے سب آپ کے لیے آپ نے مجھے یہاں پسند محبت درد دیتی ہے محبت جان لیتی ہے محبت نام زندگی ہے مگر دھیان لیتی ہے محبت تو ہوتی اپنی طبیعت اور فطرت ہے محبت ضد نہیں کرتی محبت مان لیتی ہے آئے بہت عظیم ہمیں نا علم رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی باتوں سے وہ ہم سے ساری باتوں کی وضاحت مان لیتے ہیں ابھی ہم خیریت بھی پوچھنے پاتے نہیں ان کی اور آتے ہی یہ جانے کی اجازت مان لیتے ہیں سائے عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں زہر جذبوں کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا سارے بھوکے آئے ہیں میں روٹی کھا گیا صحابہ میں عرض کرنے چلا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور آپ یوں ہی مسکراتے رہیں پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ آئیں گے یہ آئیں گے آپ بھی آئیں گے صحابہ کیا کہنے ہیں صحابہ میں جملہ عرض کروں کیونکہ آج کے اس اجتماع میں میرے اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں میں سب کو ہدیہ کر رہا ہوں کوئی اختلافی بات نہیں مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں بے بال و بر بسایا ہوں محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لایا ہوں میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں اختلافی بات نہیں کرنے چلا اللہ انہیں بھی ہدایت دے جو اختلاف کی فضا ملک پاکستان میں پھیلاتے ہیں بناتے ہیں میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے اہل بیت کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے دونوں کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے بلکہ علماء کرام کی سرپرستی میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں ہم نے تو اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو مصطفیٰ کے قلب سے ہو کے آئی حضور کے سینہ اطہر سے آئی ہے اتنی ایک بات میری یاد رکھے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے درمیان میں مصطفیٰ ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو تب بھی درمیان میں مصطفیٰ ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ ہے قرآن اوپر سے نیچے آیا تو درمیان میں مصطفیٰ ہے نیچے سے آپ کے اعمال تک اوپر جائیں گے جب درمیان میں ادائے مصطفیٰ ہوگی اللہ قبول نہیں کریں گے تو جو ہم نے صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے ہم نے اہل بیت کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے دونوں سے نسبت مصطفیٰ کی ہے دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے اپنا نہیں سمجھتی صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں بڑا دکھ ہوگا دوستو بڑا دکھ ہوگا صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے اور کیا کہنے ان کے جو حضور کے کندھے پہ آ گئے تھے کیا کہنے حسین کے صحابہ توجہ صحابہ کی نسبت بھی حضور سے سارے بولیں گے میں اپنا جملہ عرض کروں گا اہل بیت کی نسبت بھی حضور سے مسلم لیگ کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند
पसंद करे, जुमला संभालना, दुख होगा जो ना बोला। जमात पैगंबर की रुकनीयत उसे मिलती है जिसे मेरे अल्लाह पसंद करे। सहाबा को हमने नहीं चुना, रब ने चुना। सहाबा को रब ने चुना है, रब ने चुना है। हम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी नौकर। कोशिश करो मेरे साथ बोलने की। ईमान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलए अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे जलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असर में हसीन सहाबा। वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन सहाबा, रोजे के बस एक जुमला सिर्फ 2 मिनटों में पूरा करता हूं मैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बयान करने का बड़ा मौका दिया था, बड़ा मौका दिया था अल्लाह ने यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे। बादशाह को ख्वाब आया, बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और बुला के कहा, पूछा ख्वाब आया है, इसकी ताबीर बता। अब वज़रा को सूरह इखलास नहीं आती, ताबीर कहाँ से? मुझे क्या पता ताबीर क्या बला होती है। लेकिन अच्छा कोई बंदा बता जो इस ख्वाब की ताबीर बताए। वजीर कहता है एक बंदा है तेरी जेल में बंद है, हज़रत यूसुफ जेल में है। मैं जुमला आपको सुनाने चला हूँ। वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन सहाबा। आपकी इस खामोशी में जुमला दे रहा हूँ और पत्नी क्यों दे रहा हूँ, बस मैंने आ ही रहा। वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन सहाबा। ये जुमला एक बंदा है तेरी जेल में है, प्रोफेसर साहब तेरी जेल में है। बादशाह ने कहा उसे बुला के ला, उसे कहे मेरे पास हाजिर हो, मेरे पास हाजिर हो। नुमाइंदा आया जेल में हजरत यूसुफ के पास कि बादशाह ने कहा है आप मेरे पास हाजिर। हजरत यूसुफ फरमाते हैं नहीं, मैंने हाजिर नहीं होना, बादशाह को कहे वो मेरे पास हाजिर हो। बादशाह को क्या वो मेरे पास हाजिर हो। हज़रत यूसुफ ने उस वक्त बता दिया था नबी को हाजिर करते नहीं। बादशाह आया जेल में, वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन सहाबा। ये जुमला है, वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन सहाबा। बादशाह आया जेल में, उसने आगे